Assalamu alaikum. So today we will continue our last topic, that is comparison of parliamentary and presidential form of government. In last lecture we have discussed the similarities between the parliamentary and presidential form of government, but in this lecture we will basically study about the differences, that what are the dissimilarities or differences between the parliamentary and presidential form of government. The first difference that we have already discussed is that in presidential form of government, the president has the more power, and in parliamentary form of government, basically the prime minister has more powers. So we will just study them in detail in these slides. One of the main difference between the presidential and parliamentary system is that in presidential system, the legislative and executive branch are separate from each other. That means the president is not responsible for the government, and the government is not responsible for the president, as in USA. Like the governmental activities are different from the activities of the president. President is basically the head of the state and head of the government, but ultimately it is the responsibility of the legislative branch to make policies uh, for the government, to make laws for the government, but it is the responsibility of ultimately the executive branch to look for all the state matters. So basically in USA, it is the president who basically look after all the state matters. He basically he's the head of the government too, but all the matters are basically done by the legislature. But while in the parliamentary system, the executive branch is led by the prime minister and his council of ministers. As we all know that there are almost 56 subjects which of ministers in Pakistan. डिफरेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कि जैसे कि रेलवे है, जैसे कि डिफेंस है, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी है, जैसे कि पावर सेक्टर है, इस तरह से हमारा जो है वो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, इस तरह से हमारे पास एक पॉपुलेशन कंट्रोल की मिनिस्ट्री है, ह्यूमन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, प्लानिंग कमीशन है। तो ये तमाम डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास 67 सब्जेक्ट्स बनते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है वो गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो अपनी काउंसिल जो मिनिस्टर्स होती हैं उनके साथ मिलके स्टेट की वेलफेयर के लिए जो है वो पॉलिसीज बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट भी कराता है। देर आर ऑल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच, कि वो तमाम मिनिस्टर्स जो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में काम करते हैं, उनका लेजिस्लेटिव ब्रांच का मेंबर जो है उन्हें जो है वो बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनका मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली नहीं होंगे तब तक आप उन्हें किसी भी मिनिस्ट्री पे अपॉइंट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसमें इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर का कोई उहदा नहीं होता, या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर होता भी है तो उसके पास कोई पावर्स नहीं होती। और जो सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट्स के होते हैं, दे आर आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट ओनली, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरीज अनाउंस अपॉइंट कर दिए जाते हैं। उन सेक्रेटरी से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। फिर आ जाता है जी, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देर आर टू हेड्स, वन इज द नॉमिनल हेड वाइल अदर वन इज द नॉमिनल हेड. uh, for example, in UK, president is the nominal head and the prime minister is the real head. In the above slide, basically there is a mistake. One is the nominal head and other one is the real head. तो यूके में भी जो है वो इसी किस्म का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो हमारा नॉमिनल हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड होता है। अब ये वर्ड से ही बेसिकली डिपेक्ट कर रहा है कि नॉमिनल क्या है और रियल क्या है। नॉमिनल का मतलब कि वो सिर्फ एक नॉमिनेटेड जो है वो अथॉरिटी है, उसके पास किसी भी किस्म की पावर्स नहीं है। और रियल हेड का मतलब है कि वो रियल हेड है, उसके पास तमाम पावर्स हैं और वो शख्स जो है वो तमाम के तमाम अथॉरिटीज़ जो है उनको प्रैक्टिस भी करता है। UK, the president of UK is the head of the state, whereas the prime minister is the head of the government. Same is the Pakistan. President जो है वो हमारा head of the state होता है, जबकि prime minister जो है वो head of the government होता है। Presidential form of government में जो है there is only one head, as in USA the president is the head of the state and the government, not only of the state but also of the government.
تو یہ بیسکلی کیا ہے ڈفرینس ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ایک نامنل ہیڈ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ریئل ہیڈ ہوتا ہے. نامنل ہیڈ is basically the head of the state, that is president, and real head is basically the head of the government, that is prime minister. اور پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں صرف ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے جو کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے پاس تمام کی تمام پاورز ہوتی ہیں. There is no strict separation of power in the parliamentary form of government as in UK, India, and Pakistan. The ministers are also the part of the legislature, but presidential form of government strictly follows the principle of separation of power. In the USA, the president and his ministries are not part of the Congress, or they are not part of the basically legislative assembly. سو اس کو ہم اس طرح سے آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ سیپریشن آف پاور نہیں ہوتی. آپ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ ڈوئل پاورز جو ہیں ان کو پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کوئی ایک منسٹری بھی ہے. وہ اپنی وہ جو اتھارٹی ہے ممبر آف ایز این ممبر آف نیشنل اسمبلی وہ اس کو بھی یوز کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پاس جو منسٹریل اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ ان منسٹریل اتھارٹیز کو جو ہے وہ بھی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. لیکن پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں کوئی بھی شخص اگر پریزیڈنٹ کی ایگزیکٹو اس میں ہے, پریزیڈنٹ کی جو ایگزیکٹو بیسکلی جو اس کی کلاس ہے, یا پھر ہم سمجھ لیں ہاں جی بالکل اس کے جو ایگزیکٹو ممبرس ہیں اگر ان میں کوئی شامل ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر ہونا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کسی بھی لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر. اس کے بعد the major difference between these two systems is that in a presidential form system the president is directly voted upon the people. He is answerable to the voters rather than the legislature. While in the parliamentary system the legislature holds the supreme power. The prime minister is chosen by the members of the legislature and in practice is the leader of the majority party in the legislature. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یو ایس اے میں ووٹس ہوتے ہیں تو بیسکلی جنرل پبلک اپنے پریزیڈنٹ کے لیے ڈائریکٹ ووٹ کاسٹ کر رہی ہوتی ہے, اینڈ آن دا بیسس آف دیٹ ڈائریکٹ ووٹ کاسٹنگ جو ہے وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے. جس بھی شخص کو جو ہے وہ زیادہ جس بھی پارٹی کے جو ممبر ہوتا ہے اس کو زیادہ ووٹس ملتے ہیں الٹیمیٹلی وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. لیکن پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بیسکلی ڈائریکٹ الیکٹ نہیں ہوتا بلکہ پہلے ممبر آف نیشنل اسمبلیز, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پہلے ممبر آف نیشنل اسمبلیز جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ممبر آف نیشنل اسمبلیز جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ پھر ایک دوبارہ سے نامینیشن ہوتی ہے پرائم منسٹر کے لیے, اور پھر اس نامینیشن کے تھرو جو ہے وہ ایک الیکٹورل پروسیس چلتا ہے جس کے تھرو پرائم منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آتا ہے. In the parliamentary system of government, the Prime Minister is fully free to choose his ministers among the members of the parliament. But in presidential form of government, the president enjoys much more freedom in selecting his ministers. He selects them from much wider field, taking into account their experience and expertise. اچھا جی, یہ ایک چیز آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از جو کہ مجھے لگتی ہے کہ دیٹ از اے بیٹر اور اے گڈ تھنگ اباؤٹ دا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ, کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر کے پاس بہت لمیٹڈ چوائس ہوتی ہیں اپنے منسٹرس کو سلیکٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل پہلے جو ہے وہ لوگ منسٹرس بن سکتے ہیں صرف جو کہ ممبرس ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے, یا جو ممبرس ہوتے ہیں ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن کے, صرف وہ لوگ جو ہیں ان کو منسٹریز اسائن کی جا سکتی ہیں. آپ باہر سے کہیں سے کسی کو منسٹر جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کر سکتے. اس میں موسٹ آف دا ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک فیکٹر ہوتا ہے پراپر مینجمنٹ کا, دیٹ از ایفیشینسی اینڈ افیکٹونیس, ہم موسٹلی اس کو اچیو نہیں کر سکتے کہ ہم رائٹ پرسن کو رائٹ جاب کے لیے اپوائنٹ نہیں کر سکتے. کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک منسٹری ہے, دیٹ منسٹری از بیسکلی ریلیٹڈ ٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور اگر ہمارے پاس جتنے بھی منسٹرز ہیں ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس سائنس کی نالج نہیں ہے, جس کے پاس ٹیکنالوجی کی نالج نہیں ہے, اور ہم بیکاز وی ہیو ٹو چوز فرام دوز پیپل, تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کو اپوائنٹ کر لیتی ہے گورنمنٹ موسٹ آف دا ٹائم جو کہ بیسکلی
اس چیز کا اہل نہیں ہوتا، ایلیجبل نہیں ہوتا، اور ایک رانگ پرسن کو ہم ایک ٹاسک کے لیے اپوائنٹ کر لیتے ہیں. سو بیسکلی دس از دا جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج ہے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں، کہ پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے یہ اختیار ہوتا ہے، یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اپنی منسٹرز کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتا ہے اور اس کو اپوائنٹ کر سکتا ہے. اس کا کسی بھی نیشنل اسمبلی کا یا پروونشل اسمبلی کا یا ہاؤس آف کامن، ہاؤس آف لارڈ، یہ کسی بھی جو ہے وہ کانگریس کا ممبر ہونا جو ہے وہ اس کے لیے کمپلسری نہیں ہوتا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بیسکلی ہمارا جو مینجمنٹ کا رول ہے افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی، ہم اس کو اچیو کر لیتے ہیں. ہم ہمیشہ رائٹ پرسن کو رائٹ جاب کے لیے اپوائنٹ کر سکتے ہیں. کہ اگر ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے کوئی منسٹر اپوائنٹ کرنے لگے ہیں تو ہمیشہ ایک ایسا منسٹر اپوائنٹ ہوگا who is more good, who is perfect, and who has the right knowledge about the about the information and technology and about the science. So Balaji, in the presidential form of government, both houses of the legislature, that is Senate and the House of the Representative, they are talking about the USA. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو there is Senate and there is National Assembly. So are directly elected in the parliamentary form of government. One of those houses is directly elected and the second house is nominated, that is the House of Commons is directly elected and the House of Lords is largely appointed as in UK. تو ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ممبر آف نیشنل اسمبلیز ہیں وہ تو بیسکلی الیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو سینٹ کے ممبرس ہیں وہ بیسکلی کیا ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو نامینیٹ کیا جاتا ہے. لیکن ان کا جو ہیڈ ہے پھر اس کے بعد اس کی ووٹنگ ہوتی ہے، وہ ہیڈ بنتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو سینٹ کے ممبرس ہیں ان کو وہ الیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ ان کی نامینیشن ہو رہی ہوتی ہے. لیکن پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہے کہ بوتھ ہاؤسز آف دا لیجسلیچر، چاہے وہ سینٹ ہے چاہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ کیا ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکٹلی الیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جنرل پبلک ان کو الیکٹ کرتی ہے. نامینیشن جو ہے وہ کسی بھی شخص کی نہیں ہوتی. The biggest difference is in term of the powers of the president. جس کی میں نے سٹارٹ میں ہی آپ سے بات کی کہ کیا ہوتا ہے کہ پاور ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے. ان دا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تمام کی تمام پاورز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہیں، while in the parliamentary system the president act as a ceremonial figure and the head of the state who appoints the ministers and the prime minister but has no powers in the terms of foreign or domestic policy as in UK or as in Pakistan. ڈفرینس بگنس کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس جب ہمارے پاس جو ہے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے تو اس میں پریزیڈنٹ کے پاس تمام کی تمام پاورز ہوتی ہے. پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ کی ایکٹر ہوتا ہے اسٹیٹ کے تمام افیئرس کے لیے، چاہے وہ فارن افیئرس ہوں، چاہے وہ ڈومیسٹک پالیسی ہو، چاہے وہ ریپرزنٹیشن ہو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کی، ان سب میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا ایک بڑا میجر رول ہوتا ہے. لیکن پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ صرف ایک سیریمونیل ہیڈ ہوتا ہے اور اس کے پاس صرف اتنی ہی پاور ہوتی ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ بیسکلی کس طرح سے منسٹرز کی، کہ اس کو بھی سلیکٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کر رہا ہوتا ہے، لیکن صرف ان کی اپوائنٹمنٹ میں ایک سگنیچر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا چاہیے ہوتا ہے. اس طرح سے پرائم منسٹر کو بھی الیکٹ نیشنل اسمبلی کے ممبر کر رہے ہوتے ہیں، سینٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد صرف جو ایک سگنیچر آپ سمجھتے ہیں کہ چاہیے ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے. تو اس ٹرمز جو ہے وہ پاورز میں جو ہے وہ بہت ڈفرینس. اچھا جی، اس کمپیریزن کو اس نے فگر کے ساتھ بہت اچھا ایکسپلین کیا ہوا ہے. ہم نے اس فگرز کے تھرو اگر اس فگر کو دیکھیں تو بہت آسانی کے تھرو جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس پارلیمنٹری اور پریزیڈینشیل سسٹم کے جو کمپیریزن ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. Structure of differences. Structure of the executive: presidential single headed, parliamentary double headed. سنگل ہیڈڈ مطلب صرف پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، پارلیمنٹری میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر. سورسز آف دا ایگزیکٹو: پیپل اینڈ دا پارلیمنٹ. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں کون الیکٹ کرتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں. اور پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو گئی ہے، اس کو ہم ٹھیک کر لیا ہے. اچھا، رسپانسبلٹی آف دا ایگزیکٹو ٹو دا پارلیمنٹ. رسپانسبلٹی آف دا ایگزیکٹو ٹو دا پارلیمنٹ. اس میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، لیکن پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں بیسکلی پارلیمنٹ جو ہے وہ تمام کے تمام رولز جو ہے ان کو پلے کر رہی ہوتی ہے. پھر جاتا ہے جی کینسل آف پارلیمنٹ بائی دا ایگزیکٹو.
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी किस्म की कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, पार्लियामेंट्री फॉर्म में हो सकती है. सेम पर्सन बी द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं हो सकता, पार्लियामेंट में जो है वो पॉसिबल हो सकता है. फिर आ जाता है जी टेक पार्ट इन द वर्क्स ऑफ द पार्लियामेंट बाय एग्जेक्टिव. Presidential form of government में that is not even possible, while in the parliamentary form of government that is possible. Then move to the next slide. Advantages of the presidential form of government on parliamentary form of government. As the ministers are chosen from the party men in the parliamentary form, the party is deprived of capable persons needed to keep the organization united, homogeneous, strong, and viable. As a result of the reign of talent from the party to government, the party organization goes weak and discipline in fighting are the results. These are the advantages of the presidential form of government. जैसे कि हमने already discuss किया कि मिनिस्टर जो है उनको पार्टी में से चूज किया जाता है, उनका जो है वो मेंबर होना कांग्रेस का या फिर हाउस कॉमन और लॉर्ड का जो है उनका मेंबर होना ज़रूरी नहीं होता. तो हमेशा ऐसा शख्स जो है वो चूज मतलब सेलेक्ट होता है जो कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के केपेबल भी होता है, उसके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मुत्तहिद भी रखता है, होमोजीनियस भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और वायबल भी होता है. द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज लार्जली फ्री फ्रॉम दीज ड्रॉबैक्स. So, the presidential form is largely free from these drawbacks as well as from rivalry and friction between the party boss and the ministerial wings. The party and the government thus work in harmony. तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली ये ड्रॉबैक नहीं होता, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि सिर्फ नेशनल असेंबली के मेंबर्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं तो बेसिकली राइवलरी क्रिएट हो जाती है, बॉस के खिलाफ जो है वो मिनिस्ट्रियल विंग इकट्ठा हो जाता है और जिसके थ्रू जो है वो पार्टी हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब होती है. In the parliamentary system, the Prime Minister and Chief Ministers are totally dependent upon their respective legislature in the matter of selection of ministers. On the other hand, they are expected to select men of being integrate, honest, having professional knowledge and practical experience. They are also supposed to give adequate representation to the privileged as well as to the neglected sections of the society. In the case of the center, for instance, Prime Minister has to select her or his entire team from a small pool of 446 member, that is about the UK, while in Pakistan even there are more less people, that is about 372 members. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं टोटली अपनी लेजिस्लेचर पे कि सिर्फ वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो असेंबलीज होते हैं उनमें से अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली उन वो कोशिश तो ये कर रहे होते हैं उनको एक ऐसा शख्स मिले जो वियनरी भी हो, जो जिसकी इंटीग्रेटेड वैल्यूज़ हों, ऑनेस्ट हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, लेकिन दैट इज़ नॉट एन प्रैक्टिकल थिंग. उसके पास बहुत लिमिटेड किस्म के मेंबर्स होते हैं और उन लिमिटेड किस्म के लिमिटेड मेंबर्स में से बेस्ट पर्सन को चूज़ करना इज़ अ वेरी टफ टास्क. वाइल अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम on the other hand, the president is not hampered by such consideration. उसके पर इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती कि उसने सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली से ही मिनिस्टर को चूज़ करना है, बल्कि he is free to choose his cabinet of ministers from outside of the members of the legislature. In this way he can basically he can induct a really competent, experienced and deserving people into the government, and he can choose freely men of vision and integrate having professional knowledge and practical experience. अच्छा जी, उसको जो है उसने इमेज के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि बेसिकली कांग्रेस होती है, लाइक दोनों डिफरेंट ब्रांचेस हैं. आप ये देखिए कि एग्जेक्टिव ब्रांच डिफरेंट है और लेजिस्लेचर ब्रांच जो है लेजिस्लेचर ब्रांच जो है वो डिफरेंट है. प्रेसिडेंट है, उसकी कैबिनेट है, दैट इज़ द एग्जेक्टिव ब्रांच, वाइल कांग्रेस जो है वो सेपरेट होगी जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा और सेनेट होगी. हाउस ऑफ मेंबर्स की जो है वो कमेटीज़ होंगी, इस तरह से सेनेट की कमेटीज़ होंगी जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगी. लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली जो है तमाम के तमाम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को फॉलो करते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन होती हैं, सबकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन होती हैं. डिफरेंट पावर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है वो डिवाइड होती हैं. एक लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं और जुडिशियल पावर होती हैं.
پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی اسی سیم رول کے تحت جو ہے وہ کام کرتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ برٹش ور دا وانس who have ruled the system of the who have ruled the subcontinent. اور اس کے بعد جب وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تو ہم نے سب سے پہلے اپنا جو کانسٹیٹیوشن بنایا وہ ہم نے انڈین ایکٹ 1935 سے انسپائر ہو کے بنایا، جو کہ برٹش سے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب تک وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارے انٹرم کانسٹیٹیوشن میں انکلوڈ ہوتا ہے. اچھا جی، ایگزیکٹو پاور جو ہیں وہ گورنر جنرل کے پاس ہوتی ہیں یا پھر پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہیں. لیجسلیٹو پاورز جو ہیں وہ منسٹریز کے پاس ہوتی ہیں، جس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور سینٹ ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہوتا ہے. اس طرح سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ. جوڈیشل پاور میں جو ہے وہ ہائی کورٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ فیڈرل کورٹس ہوتی ہیں، جس کو ہم نے ڈیٹیل میں کلاس میں پڑھا بھی تھا کہ ہائی کورٹس کون کون سی ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس ڈفرینٹ فیڈرل کورٹس کون سی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ڈسٹرکٹ کورٹ کون سی ہوتی ہیں، اسپیشل کورٹس کون سی ہوتی ہیں. یہ آلریڈی ہم کلاس میں جو ہے وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ. دیٹ از اٹ فار ٹوڈے. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.